الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، یعنی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے، اس میں حدوث نہیں ہے، یعنی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں انسان اور انسان کے علاوہ دوسری تمام مخلوقات وہ حادث ہیں، یعنی ہمیشہ سے نہیں ہیں اور یہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے مخلوق میں کتنے ہی عظیم درجے اور مقام کے حامل مخلوقات کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب مخلوق کیوں نہ ہو، میں لفظ مخلوق استعمال کر رہا ہوں، جس میں انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات بھی ہیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا حامل نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو صفات اللہ کی ہیں بعینہ وہی صفات اس مخلوق کی بھی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ مخلوق بھی ازلی اور ابدی ہو، اور مخلوق کبھی بھی ازلی اور ابدی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا جس طرح اللہ کی ذات کی طرح کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ کی صفات کا کوئی مخلوق حامل نہیں ہو سکتا، یعنی ویسی صفت والا نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز میں مشرکین مکہ کو خصوصیت کے ساتھ اور عام مشرکین کو آج بھی غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے بعض مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا حامل قرار دیا، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ویسے ہی اس مخلوق کو بھی صفات حاصل ہیں۔ صفات کا کیا مطلب؟ انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں صفات، کوالٹیز۔ جیسے دیکھنا ایک صفت ہے، سننا ایک صفت ہے، علم والا ہونا ایک صفت ہے،
قدرت کا ہونا، نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت کا ہونا، یہ ایک صفت ہے۔ حکیم ہونا ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے حلیم ہونا ایک صفت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام گنائے جاتے ہیں، یہ صرف صفات نام ہے۔ صرف اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے نام صفاتی ہیں۔ اللہ رحم کرنے والے ہیں تو رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ رحمان اور رحیم میں بھی فرق ہے۔ تو یہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس کا کچھ مظہر انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، دوسری مخلوقات بھی ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم میں بھی برداشت ہے، علم ہے، ہم بھی کچھ علم رکھتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کچھ اثر ہے، اس کا کچھ اظہار ہو جاتا ہے۔ یہ بعینی ہی اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں؟ بیک وقت ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں بغیر اندھیرے اور اجالے کے فرق کے۔ اللہ کے لیے اندھیرا اور اجالے کا کوئی فرق نہیں، بغیر کھلے ہوئے اور چھپے ہوئے کے فرق کے۔ اللہ کا دیکھنا الگ ہے، تو دلوں کے حالوں کو دیکھ لیتا ہے، دلوں کی سوچ کو جان لیتا ہے۔ تو مشرکین کو جو غلط فہمی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرح ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ عالم الغیب ہیں، نبی بھی عالم الغیب ہوتا ہے۔ جو لوگ عیسائیت کو پڑھے ہیں، کرسچینٹی، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیا، ایک پارٹنر بنا دیا۔ ثالث ثلاثہ کا جو عقیدہ ہے کہ خدا تین مل کر ایک ہیں، تین پارٹنر ہیں، تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو کہ وہ خود جانتے ہیں کہ حضرت مریم سے پیدا ہوئے، ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو پیاس لگتی ہے، وہ سوتے ہیں، وہ کپڑوں کے بھی ضرورت مند ہیں، ان کو گرمی سردی سب محسوس ہوتا ہے، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کمالات اور کچھ خوبیاں حضرت عیسیٰ کو دی تھی، جو کہ در حقیقت معجزے تھے، اور معجزہ در حقیقت فعل ہوتا ہے اللہ کا، جس کا ظہور ہوتا ہے نبی پر۔ نبی خود چاہے کہ میں معجزہ ظاہر کر دوں تو وہ اس کے اختیار میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جو ایک کمال دیا، جو کہ در حقیقت معجزہ تھا، جو در حقیقت اللہ کا فعل تھا، جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ وہ مردے کو قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دیتے تھے۔
اب ظاہر سی بات ہے کہ آج تک کسی انسان نے اور کسی نبی نے کسی مردے کو زندہ تو کیا نہیں. یہ تو اللہ کا فعل ہے، مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مردہ کرنا. کوڑھی کا مرض جس کو برس کہتے ہیں، باڈی پر جو سفید سفید پیچز آ جاتے ہیں، داغ آ جاتے ہیں، پورا جسم سفید ہو جاتا ہے، یہ لا علاج مرض ہے. آج تک اس مرض کا علاج نہیں نکلا. ویسے حدیث پاک میں آتا ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے. بہت ساری بیماریاں پہلے لا علاج قرار دی جاتی تھی، آج اس کا علاج آ گیا. انسان ترقی کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تحقیقات کرتا ہے، ایکسپریمنٹ کرتا ہے، تو وہ علاج تک پہنچ جاتا ہے. ہو سکتا ہے اگر اس کا کوئی علاج نکل آئے، لیکن اب تک تو یہ علاج اس کا نہیں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کوڑھی کے مرض والے آدمی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ بھلا چنگا ہو جاتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بظاہر اللہ ہی کا کام ہے کہ یہ تو لا علاج مریض کو انہوں نے اچھا کر دیا. ایک آدمی پیدائشی اندھا ہے، آج تک علاج نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو کوئی آنکھوں میں روشنی لائے. حضرت عیسیٰ اس کے اپنے ہاتھوں کو اس کے آنکھوں پر پھیرتے، وہ بینا ہو جاتا، دیکھنے لگتا. تو یہ جو کچھ کمالات اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے، جو در حقیقت معجزہ تھا اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے، اس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ذاتی کمال سمجھ لیا. اور چونکہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے وہ چیز ہوتی تھی، تو انہوں نے اس وجہ سے ان کو خدا قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا کہ جب ساری کوالٹیز ان میں ہیں تو یہ خدا ہی ہے. مشرکین بھی نبیوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کو غیب کا علم ہے. یہ مشرکین کا نظریہ تھا. اسی وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ اے محمد، اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ کو نبوت کا دعویٰ ہے تو آپ ہمیں بتائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے، کون سا سال ہوگا، کیا ڈیٹ ہوگی. اس لیے کہ نبی کے لیے علم غیب ضروری، اور اگر نبی کو علم غیب نہیں ہے تو وہ نبی نہیں. لہذا آپ ہم کو قیامت کا ڈیٹ اور تاریخ بتا دیجئے، ورنہ آپ بھی نبی نہیں. اس طرح سے انہوں نے صغرا اور کبرا ملا کر نتیجہ نکالا. اب اللہ تبارک و تعالی ان کے اس غلط نظریے کی اصلاح فرما رہے ہیں، اس کی تردید بھی فرما رہے ہیں کہ تم نے جو یہ ایک نظریہ بنایا کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، وہ خود ہی غلط ہے. جس کی بنیاد پر تم نبی سے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ان کو قیامت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. بخاری شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت صاف ستھرے کپڑے میں بڑے خوبصورت، اور وہ مدینہ کے نہیں لگ رہے تھے کیونکہ ہم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا. وہ آئے اور آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو کر بالکل آپ کے سامنے اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کے دونوں گھٹنوں سے انہوں نے اپنا گھٹنا لگا دیا. یعنی ایک اعتبار سے یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. آج آپ کسی بزرگ کی مجلس میں جاتے ہیں تو دائیں بائیں اور کہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، ہم جیسے تو ہمت ہی نہیں کرتے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت، اور وہ بھی حضرات صحابہ جیسے عاشقان رسول، محبان رسول، جن کے دل میں حقیقی عقیدت اور محبت تھی. جب انہوں نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کون شخص ہے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی ہوگا. اس کے بعد حضرت عمر جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، اے نبی بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بتایا. تو وہ صاحب کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا. اب تو اور زیادہ یہ حیران ہو گئے کہ حضور سے سوال کر رہے ہیں اور اس کے بعد حضور کے جواب پر تصدیق بھی کر رہے ہیں. اتنا علم والا کون آ گیا بھائی؟ بڑی مزیدار حدیث ہے. اسی میں ایک سوال ان صاحب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، متی الساعہ، اے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح پوچھنے والے کو کچھ معلوم نہیں، اسی طرح جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی میں، اس کو بھی کچھ پتا نہیں. یعنی اپن یہ معاملے میں دونوں برابر ہیں. تو قیامت کا علم صرف خدا کو ہے. لیکن مشرکین سمجھتے تھے کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، اگلا پچھلا سب پتا ہے. اس وجہ سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہے تو ان کو ضرور ڈیٹ اور تاریخ اور سن معلوم ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جواب کہلوایا، قل انما علمها عند ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہی ہے. یہ جملہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، قیامت کو اس کے وقت پر وہی ظاہر کرے گا. کوئی اور چاہے، سب مل کر چاہیں کہ قیامت کو کھینچ کے لے کے آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ثقلت فی السماوات والارض، وہ ایک اتنا بڑا حادثہ ہے جو بہت بھاری ہوگا زمینوں اور آسمانوں پر. لا تأتیکم الا بغتہ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں جو اصولی باتیں تھی سب اس آیت میں بتا دی. وہ اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی.
بخاری شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بغتہ کو سمجھایا کہ قیامت اچانک آئے گی. کیا مطلب؟ ہر مخلوق اپنے اپنے کام میں مصروف رہے گی. جیسے اس وقت ہم لوگ بالکل ہی قیامت سے غافل ہیں، اسی طریقے سے اس وقت سارے انسان، سارے مخلوق اپنے اپنے کام میں مصروف ہوگی. حضور فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے کا خریدار کپڑا بیچنے والے کی دکان پر جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں کپڑے کی خریدی کے بارے میں ڈیل ہوگی کہ بھئی یہ ریٹ اور اتنا تجھے دینا ہے. اب یہ پیسہ دے نہیں پائے گا، وہ کپڑا لے نہیں پائے گا، اتنے میں قیامت آ جائے گی. یہ ہے بغتہ کا مطلب کہ قیامت اچانک آئے گی. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ ایک آدمی اپنے حوض کو لیپ رہا ہوگا، لیپتے لیپتے ہی قیامت آ جائے گی. ایک آدمی ایک لقمہ اٹھائے گا اور لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے جائے گا اور اس دوران قیامت لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت تو اچانک آنے والی. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروا دیا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں ہر چیز کا علم نہیں رکھتا، مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں، اس کی کیا ڈیٹ ہے، اس کا کون سا سال ہے، وہ کب آنے والی. اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اس کے ذریعے سے مشرکین کا وہ جو نظریہ اور وہ جو عقیدہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا. دیکھیے، عظمت اپنی جگہ، مخلوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی ہستی اپنی جگہ، لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے اس کو آپ کو برقرار رکھنا پڑے گا. اور اسی میں قوموں سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. اسی کا ڈر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں غلو سے کام لیا، تم بھی میرے بارے میں غلو سے کام لو گے اور مجھے خدا کے درجے تک پہنچا کے رہو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود اپنی ذات کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ کیا کسی اور کو نفع اور نقصان پہنچائیں گے؟ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے. یعنی یہ جو عقیدہ تھا کہ نبی ہر ایک کو نفع پہنچا سکتا ہے، ہر ایک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ہر چیز کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. جیسے ہر دور میں اور آج کے دور میں بھی ولیوں کے تعلق سے اور اللہ کے مقرب بندوں کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے الگ الگ نظریے کے لوگ ہیں کہ جس کو چاہے نفع دے سکتے ہیں، جس کو چاہے نقصان دے سکتے ہیں، یہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ روزی کے مالک ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑی ہستی ہیں مخلوقات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے زبانی کہہ رہے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں،
تو جو اپنی ذات کو نفع نہیں پہنچا سکتا، جو اپنے ذات سے نقصان کو دفع نہیں کر سکتا، وہ بھلا کسی اور کو نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتا؟ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، نفع حاصل نہیں کر سکتا، نفع تکوینی مراد، نقصان کو دور نہیں کر سکتا، نقصان تکوینی مراد۔ اللہ کا ایک نظام ہے جس کو نظام تکوینی کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو 10 روپے دے دوں تو نفع پہنچایا، اور ایک نظام ہے تکوینی نظام، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جیسے اولاد کا دینا یہ خدا کا ایک تکوینی فیصلہ ہوتا ہے، کسی کو روزی دینا یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ میں اس تکوینی نظام میں جس کا تعلق براہ راست خدا سے ہے، اس میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ میں چاہوں کہ میں کسی کو اولاد دے دوں اور میں چاہوں کہ کسی کو روزی دے دوں، یہ میرے ہاتھ میں، اور اگر کسی کو بیماری آنے والی ہے جو خدا کا تکوینی نظام کا ایک حصہ ہے، اور کسی کو نقصان پہنچنے والا خدا کا تکوینی نظام کا ایک حصہ ہے، جیسے احمد آباد کے اندر فلائٹ کریش ہوا، کہ خدا کے تکوینی نظام کا ایک حصہ تھا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ تو کوئی نبی بھی اور ہمارے نبی بھی اس نظام کے اندر دخل نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کروایا، دونوں چیزوں کی اصلاح فرما دی، جس میں اصل خطاب تو مشرکین کو ہے، کیونکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کے ہاتھ میں ساری قدرتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اصلاح فرما دی کہ نہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے، لہذا اس سے قیامت کے بارے میں مت پوچھو، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں ہم نے کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ان کو بتا دی ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گی، علامات صغرا یعنی چھوٹی چھوٹی علامت، علامات متوسطہ درمیانی علامتیں، علامات قریبہ بالکل قیامت کے قریب کی نشانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی، لیکن قیامت کی ڈیٹ اور تاریخ سے آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ اور اسی طریقے سے مشرکین کا جو عقیدہ تھا کہ نبی جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے نفع دے سکتا ہے، جس کو چاہے نقصان دے سکتا ہے، ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ یہ تو خود اپنے لیے نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے کیا کریں۔ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہاں اس چیز کی وضاحت اس لیے ضروری تھی تاکہ اللہ اور نبی کے بیچ میں جو فرق ہے وہ لوگ جانیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اٹھا کر اللہ کے مقام پر بٹھا دیں۔ یہ کام تو مشرکین میں تھا، آج سے 1450 سال پہلے جو مشرکین تھے وہ اس عقیدے کو رکھتے تھے جس کی اصلاح کے لیے قرآن اترا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں یا سمجھانے والوں کو سنیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اسی سے عقیدہ درست ہوگا، اسی سے عمل درست ہوگا۔ ساری چیزیں قرآن نے بیان کر دی، لیکن افسوس کہ قرآن میں اتنی وضاحت کے ساتھ ان عقیدوں کو بیان کرنے کے بعد بھی آج ہم مسلمانوں میں بہت سے ایسے ہیں جو یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ اب اس سے زیادہ افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گمراہیوں سے حفاظت فرمائے اور ہمارے عقیدوں کو جو ہے وہ صحیح رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔